السلام علیکم دوستو کسی عمر رسیدہ عراقی سے تذکرہ کیا جائے تو شاید وہ پہچان لے اور بتائے کہ اس برطانوی ایجنٹ کا لقب خاتون تھا اور لوگ اسے مس بیل بھی کہتے تھے۔ اس کا اصل نام گیٹروڈ مارگریٹ لوتھیان بیل تھا۔ وہ 14 جولائی 1868 کو پیدا ہوئی اور 1926 اس کی زندگی کا آخری سال ثابت ہوا۔ گیٹروڈ بیل کی تدفین عراق ہی کے ایک عیسائی قبرستان میں کی گئی۔ گیٹروڈ بیل نے 1914 میں عراق کی زمین پر قدم رکھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب عربوں اور ترکوں میں اختلافات کو ہوا دے کر اس خطے میں برطانیہ اپنے قدم جمانے کے لیے جال پھیلا چکا تھا اور دنیا پہلی جنگ عظیم اور اس کی اثرات دیکھ رہی تھی۔ عرب میں برطانوی تسلط کے مشن پر پہلے ہی برطانوی فوج کا ایک افسر تھامس ایڈورڈ لارنس متحرک ہو چکا تھا۔ یہ دونوں کردار ہی تاریخ کی اوراق میں موجود ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ جو شہرت لارنس کا مقدر بنی وہ گیٹروڈ بیل کے حصے میں نہیں آئی۔ یہاں 1962 کی ایک فلم کا حوالہ ضروری ہے جس کا عنوان لارنس آف عربیہ تھا۔ فلم کا خوب چرچا ہوا اور تھامس ایڈورڈ لارنس کا کردار بھی دنیا بھر میں مشہور ہو گیا، لیکن خطۂ عرب میں اسی مشن سے جڑی گیٹروڈ بیل کو لوگ کم ہی جان سکے۔ یہ کردار برسوں بعد جرمن فلم ساز ویرنر ہرزوگ کی نظروں میں آیا تو کوئین آف دی ڈیزرٹ بڑے پردے کی زینت بنی۔ 2015 میں اس کردار کو سینما کے پردے پر جگہ تو ملی، لیکن نہ تو وہ فلم شائقین کا دل جیت سکی اور نہ ہی ناقدین کی توجہ سمیٹ پائی۔ حالانکہ فلم میں آسکر ایوارڈ یافتہ اداکار نیکول کڈمین نے گیٹروڈ بیل کا کردار ادا کیا تھا۔ گیٹروڈ بیل مہم جوئی کی شوقین اور سیر و سیاحت کی دلدادہ تھی۔ قدیم مقامات کی کھوج دریافت اور کوہ پیمائی اسے محبوب رہے۔ وہ مشکل چوٹیاں سر کرنے اور خطرناک مقامات پر نئے راستے تلاش کرنے کے حوالے سے بھی یاد کی جاتی ہے۔ بیل کا تعلق ایک امیر کبیر کاروباری خاندان سے تھا۔ دادا تجارت پیشہ اور برطانوی سیاست میں بھی عمل دخل رکھتے تھے۔ بیل کے والد بھی کاروبار کے ساتھ اہم سرکاری عہدوں پر خدمات انجام دیتے رہے، اور انہی کی وجہ سے بیل کو عالمی سیاست اور سفارتکاری میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ ایک قریبی عزیز کا تہران میں سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے طویل قیام بیل کے لیے اس ملک کی سیاحت کا سنہری موقع تھا۔ ایران میں اس غرض سے قیام کے دوران بیل نے وہاں کے رہن سہن اور طرز زندگی کا مشاہدہ ہی نہیں کیا بلکہ اس دور کے سیاسی اور مذہبی معاملات کو بھی سمجھا۔ بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نوجوان بیل کو ایران میں برطانوی سفارت خانے میں ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ 1892 کی بات ہے۔ تہران میں ذمہ داریاں نبھانے کے دوران وہ جوڑ توڑ اور ساز باز کی ماہر کے طور پر سامنے آئی۔ جلد ہی لندن حکومت اور شاہی اشرافیہ نے بھی اس کی صلاحیتوں کو تسلیم کر لیا۔ دیگر ممالک میں قیام کے دوران بیل نے وہاں کے قدیم مقامات اور آثار کا دورہ کیا اور ان کی بابت معلومات اکٹھی کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف زبانیں بھی سیکھیں۔ وہ پراسرار اور تاریخی مقامات کے بارے میں جاننے کے ساتھ مختلف زبانوں میں گہری دلچسپی رکھتی تھی۔ اسے عربی اور فارسی کے علاوہ فرانسیسی، جرمن اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ دوستو، یہ وہی گیٹروڈ بیل تھی جس نے سلطنت عثمانیہ اور عربوں کے بیچ ایک وسیع خلیج حائل کی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک شخص کو لانچ کیا جس کا نام فلاح زوری تھا۔ گیٹروڈ بیل کو فلاح زوری کی مدد کے لیے پایا تخت بھیجا گیا۔ فلاح زوری نے سلطان عبدالحمید کے دور میں بغاوت کر دی اور اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا۔ فلاح زوری کا کہنا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور ہاشمی خاندان میں سے ایک ہے اور خلافت پر عربوں اور خاص کر ہاشمی خاندان کا حق ہے۔ بعد میں فلاح زوری تو مارا گیا، لیکن اس بغاوت نے سر اٹھا لیا۔ گیٹروڈ بیل کو 1900 میں برطانیہ کی جانب سے فلسطین اور شام میں قیام اور بعد میں مشرق وسطیٰ کے متعدد دیگر ممالک کے سفر کا موقع بھی ملا۔ اپنے انہی دوروں میں اس نے عرب قبائلی سرداروں سے تعلقات استوار کیے اور اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی چلی گئی، اور یہی بعد میں اس خطے میں بڑی جغرافیائی تبدیلی میں کارآمد ثابت ہوا۔ اس حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں بھی گیٹروڈ بیل کا نام لیا جانے لگا تھا۔ دنیا میں 1920 کا سورج چمکا تو گیٹروڈ بیل کی کوششیں رنگ لانے لگیں اور شکستہ سلطنت عثمانیہ کے صوبوں سے نئی ریاستوں کے ظہور کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگلے برس عراق کی جغرافیائی اور سیاسی تشکیل عمل میں آئی۔ عرب علاقوں میں قدیم مقامات اور آثار کے تعاقب میں گیٹروڈ بیل کئی تاریخی اشیاء اور نوادرات دریافت کرنے میں کامیاب رہی۔ عراقی میوزیم کا قیام بھی اسی کا کارنامہ ہے، جس میں مختلف دریافت شدہ اشیاء رکھی گئی ہیں۔
ان میں عراقی بابلی آثار اور مخطوطات و دیگر تاریخی نمونے شامل ہیں۔ سرحدوں کا تعین کر کے عراق کو ریاست کا روپ دینے والی گیٹروڈ بیل کو صحرا کی ملکہ اور بادشاہ گر بھی کہا گیا۔ موجودہ عراق کے علاوہ چند دیگر عرب ممالک بھی حکومتی اور سرحدی اعتبار سے اس کی کوششوں کا نتیجہ بتائے جاتی ہیں۔ گیٹروڈ بیل اور لارس نے اردن کے ہاشمی خاندان کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کروائی۔ دوستو، تاریخ میں درج ہے کہ برطانوی ایجنٹس نے مملکت عراق کے لیے ایک مجلس تاسیس کے قیام کی تجویز دی تھی تاکہ امیر فیصل بن حسین کو شاہ عراق بنایا جا سکے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کا دور تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے تھے۔ گیٹروڈ بیل نہایت قابل ذہین اور باصلاحیت عورت تھی۔ بیل نے اپنے سفر کی روداد ملکوں کی تہذیب و ثقافت سے متعلق معلومات اور اپنے مشاہدات کو کتابی شکل بھی دی۔ ایسی تمام سفری روداد عام طور پر گیٹروڈ بیل کی ڈائری کہلاتی ہیں۔ 1894 میں وہ اپنا سفر نامہ ایران منظر عام پر لائی۔ گیٹروڈ بیل نے ایرانی تہذیب و ثقافت کے ساتھ ادب میں بھی دلچسپی لی۔ دیوان حافظ پڑھنے کے بعد خود کو اس کا انگریزی ترجمہ کرنے پر مجبور پایا۔ یہ ترجمہ 1897 میں شائع کیا گیا۔ 1907 میں شام اور فلسطین سے متعلق گیٹروڈ بیل نے اپنے مشاہدات اور تاثرات کو کتابی شکل دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عراق میں اس کے قیام کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ کہ اپنے مشن سے متعلق سرگرمیاں جاری رہیں اور 1921 کو نئی ریاست کا پہلا برطانیہ نواز بادشاہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ اگلے دنوں میں ریاست کے انتظامی ڈھانچے اور دیگر امور کے حوالے متعدد اہم اعلانات اور فیصلے کیے گئے، جس میں گیٹروڈ بیل کا گہرا عمل دخل تھا۔ یوں لندن نواز حکومت اور عرب علاقوں پر برطانوی تسلط کے ساتھ اس جاسوسہ کا نام بھی ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ عربوں کے وجود اور حکومت کے قیام میں ناقابل فراموش کردار ادا کرنے والی گیٹروڈ بیل اس کے 6 برس بعد ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کی موت زیادہ مقدار میں نشہ آور ادویات کے استعمال سے ہوئی تھی۔ پولیس نے خودکشی کے امکان پر بھی غور کیا مگر یہ ثابت نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ اپنی ملازمہ سے کچھ دیر بعد جگانے کا کہہ کر سوئی تھی۔ نوکرانی کے مطابق بیل کی کسی حرکت، رویے اور گفتگو سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اس پر کسی قسم کا دباؤ ہے یا وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ بیل کے آخری سفر میں برطانوی افسران اور خود شاہ فیصل بن حسین بھی شریک ہوئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اسی مشن کے دوسرے مرکزی کردار ایڈورڈ تھامس لارنس کی موت بھی ایک ناگہانی افتاد کا نتیجہ تھی۔ اس نے روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے کے چند روز بعد دم توڑا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔